بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عمل کے درخشندہ ستارے اور میں آپ کا میزبان محمد اسلان فاروق۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جس شخصیت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے علم کی دنیا کے اندر اپنا ایک مقام حاصل کیا۔ آپ کی بے شمار خدمات ہیں اور آپ کی خدمات نہ صرف ملک پاکستان کے لیے ہیں بلکہ آپ نے پاکستان سے باہر سے تعلیم بھی حاصل کی اور پاکستان سے باہر آپ نے خدمات بھی سر انجام دی۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں اور آپ کی شاگردوں کی تعداد لامتناہی شاگردوں کی تعداد ہے اور اس تعداد کے اندر دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن انسان ہے، آخر دنیا سے جانا ہے، پردہ کرنا ہے، اور آج وہ شخصیت ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کے جو چشم و چراغ، ان کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں وہ ان کے اعتبار سے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے اور ان کی یاد جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارے درمیان وہ موجود رہیں گے۔ ان کی بطور شاگرد وہ کیسے تھے اس کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ ان کی بطور انہوں نے جو اپنے تعلیمی کیریئر کے اندر جو انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر آپ ایران کے اندر، دوسرے ملک کے اندر آپ بطور جج خدمات سر انجام دیتے رہے، اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور پھر وہاں سے پاکستان واپس تشریف لائے اور پھر یہاں پر تقریباً عرصہ 17 سال آپ نے جامعۃ المنتظر کے جیسے بڑے ادارے کے اندر آپ نے خدمات سر انجام دی۔ جی میری مراد ہے علامہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب۔ آپ مرحوم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ محتمم اعلیٰ تھے جامعۃ المنتظر کے۔ آج میں اپنی گفتگو کے اندر ان کی شخصیت کو جاننے، ان کو سمجھنے اور ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، جو سیکھنے کو ملے گا، اور جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ شیئر کریں اور اس کو پھر ہم آپ تک، ناظرین تک پہنچائیں، تاکہ یہ دیکھنے والے جو لاکھوں ناظرین ہیں یہ بھی ان کی شخصیت کے پازیٹیو پہلوؤں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنا سکیں۔ میں آج گفتگو جو ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے کروں گا۔ ان کے بڑے بھائی ہیں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں جامعۃ المنتظر کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، سچ ٹی وی کی جانب سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب کے درجات بلند کرے۔ آپ ان کے بڑے بھائی تھے، آپ نے ہی ان کو تعلیمی میدان کے اندر ان کی رہنمائی فرمائی، اور یہاں پر جامعۃ المنتظر کے اندر بھی آپ ہی ان کو لے کے آئے۔ بطور شاگرد میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان کی بطور شاگرد جو ان کے پازیٹیو پہلو تھے اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید نیاز حسین نقوی ایک اہل علم خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ہمارے چچا استاد العلماء مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ نجف اشرف کے فارغ التحصیل تھے، اور سن 39 سے وہ خدمات انجام دے رہے تھے، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء اہل تشیع ہیں سب ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں نے پھر بعد میں ادارے قائم کیے۔ تو دوسرے نمبر پر محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب تھے۔ ان کی شخصیت بھی بہت بڑی تھی۔ انہوں نے جامع المنتظر کو جب لیا تھا تو اس وقت طلبہ کی تعداد 30-32 ہوتی تھی۔ انہوں نے دوسری منزل ڈالی وصل پورہ میں، 70 طالب علم ہو گئے۔ پھر یہ ادارہ بنایا، پاکستان میں 27 ادارے اور مدارس بنائے، انگلینڈ میں بنایا، امریکہ میں بنایا۔ تو بہرحال ان کا تعلق اہل علم خاندان کے ساتھ تھا۔ ہم نے ان کو سکول میں داخل نہیں کرایا، بچپنا ہی تھا کہ ہم ان کو لے آئے جامعۃ المنتظر میں۔ اس وقت جامعۃ المنتظر وصل پورہ میں ہوتا تھا۔ 3 دسمبر 53 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور میرے خیال میں علی پور ضلع مظفر گڑھ، اور ہم سن 62 میں ان کو لایا ہے۔ جس وقت یہ عید بالکل چھوٹے بچے تھے، 11 سال کے تھے۔ جی ہاں۔ تو قرآن مجید میں نے خود پڑھایا، میرے خیال میں واحد بچہ ہے جس کو میں نے خود پڑھایا ہے قرآن مجید میں نے خود پڑھایا ہے۔ اس قدر ذہین اور فتین تھے، ذکاوت ان میں اتنی تھی کہ پہلے ان کو حروف کی پہچان کرائی گئی، پھر ہجے کرائے گئے، جس کو عام طور پر تو جوڑ کہتے ہیں لیکن ہجے کہتے ہیں، وہ کرائے گئے۔ 6-7 دن کے اندر اندر انہوں نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، تیاری کر کے آتے تھے اور ہمیں سناتے تھے۔ بعد میں سن 63 میں نجف اشرف چلا گیا، پھر دوبارہ جب 68 میں واپس آیا ہوں تو پھر یہ بھی 68 کے آخر میں واپس آئے ہیں، جامعۃ المنتظر میں پڑھتے رہے۔ دوران یہ پھر واپس چلے گئے تھے؟ جی واپس چلے گئے تھے۔ تو اس وقت یہ ہوا، پھر یہ واپس آئے۔ جب میں واپس آیا تو ایسی صورت میں پھر انہوں نے پڑھائی اپنی شروع کر دی۔ جامعۃ المنتظر میں صورتحال ان کی یہ تھی
प्रिंसिपल मौलाना सफदर हुसैन साहब क़िबला हुआ करते थे। ठीक है। ज़ाहिर है कि वो चचाजाद भाई थे हमारे। ये सिर्फ अपनी जमात में फ़र्स्ट नहीं बल्कि पूरे मदरसा में फ़र्स्ट होते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत कुछ दिन ख़राब रही, तो पूरे मदरसे में ये दूसरे नंबर पर आए। अपनी जमात में तो फर्स्ट थे। ठीक है। तो मौलाना सफदर हुसैन साहब क़िबला ने प्यार से कहा कि बेकारा बातें बड़ी करता है तू, लेकिन तू अब दूसरे नंबर पर आया है। कहा मैं मरीज़ था, मगर ना अपनी जमात में तो मैं फ़र्स्ट हूँ। तो यहाँ से फिर ये लोग चले गए ईरान तालीम हासिल करने के लिए। ये भी आपने रहनुमाई फरमाई कि जी ईरान जी जाना जी है और वहाँ पढ़ना है, यहाँ आला का तालीम पूरा का। कोर्स उन्होंने, वैसे तो कोर्स इसका और भी था, लेकिन 8वें साल का कोर्स जिसमें इंसान MA की सनद, उस ज़माने में सनद का चक्कर नहीं था, ठीक है। MA की सनद का हो जाता है, उतना तक उन्होंने पढ़ा। फिर ये बाद में चले गए ईरान वहाँ पढ़ते रहे। इनकलाब से पहले फिर ये ईरान से वापस आए हैं। अच्छा। तो मौलाना सफदर हुसैन साहब क़िबला ने इनको चिचा वतनी में मदरसा है अजीज़ुल मदारिस जामिया रज़विया, उसका प्रिंसिपल बनाया। ठीक है। इब्तदा इन्होंने की है। हम इनको ट्रक पर ले गए, सामान भी, इनको भी, इनके बच्चों को भी वहाँ पहुँचा दिया। माशाल्लाह। इन्होंने वहीं इब्तदा की, मदरसा जो है वो चलाया, तकरीबन कोई 1 साल तक चलाते रहे ठीक है। और किसी से कोई तनख्वाह वगैरह नहीं ली। माशाल्लाह। कहने लगे रोटी जो है मुझे मिल जाती है, तो चूँकि वो बच्चों का भी अखराजात जो है वो यानी गोश्त वगैरह वो लोग खुद भेज देते थे। कहने लगे जी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ इन्होंने फिर अपने एक साथी को, मौलाना रज़ा गफ़ारी हैं, उनको उन्होंने वहाँ सेट किया और ख़ुद ईरान चले गए। अच्छा। तो ईरान में फिर उन्होंने, एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा, ये जब बतौर शागिर्द आप बता रहे हैं कि एक अच्छे शागिर्द थे, ज़हीन थे, इन्होंने अपनी डायरेक्शन खुद से तय की थी कि मैंने इसी फील्ड में रहना है, किसी और फील्ड की दिलचस्पी नहीं रखते थे, या रहनुमाई आपकी जानिब से रही कि नहीं आपने यही करना है? असल तो ज़बरदस्ती था या शौक से था? नहीं, असल तो अहले इल्म ख़ानदान से जो कि ताल्लुक़ रखते थे, सब पर असरात उस्ताद उलमा मौलाना मोहम्मद यार शाह साहब क़िबला के थे, जो हमारे चचा थे। फिर मौलाना सफदर हुसैन साहब के भी असरात थे। तो इब्तदा में तो हमने कहा कि आप आए, मैं आपको ले जाता हूँ। मैं ख़ुद ही ले आया, 11 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन बाद में उनका अपना सिलसिला जो है ना वो रहा, यानी इतने समझदार थे कि मैंने क्या करना है। हत्ता कि ईरान की तैयारी भी उन्होंने ख़ुद अपने तौर पर की है। अच्छा। और उसके लिए काफ़ी मुश्किल हुई उनको इकामा ले, अपना वीज़ा लेने में। तो वीज़ा भी उनको जाके पेशावर से मिला, ठीक है। पेशावर के कौंसल खाने से मिला, वो भी किसी की सिफारिश पर। तो बाहर उन्होंने खुद ही प्रोग्राम बनाया, वहाँ चले गए। बाद में जब वापस आए तो नया मदरसा कायम हमने करके दिया, उसको बेहतरीन अंदाज में उन्होंने चलाया। ठीक है। लेकिन उनका ज़हन पहले ही इस तरह का था कि जिन लोगों ने मदरसे के लिए बुनियाद रखी थी और उनको गोया कि ज़मीन वगैरह दी थी, उनके वाले साहब काफ़ी बूढ़े थे। अच्छा। तो उन्होंने वाले साहब से कहा कि आपके जितने पैसे भी आपके पास आए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी जहाँ खर्च करें। ठीक। तो उस ज़माने में कोई तकरीबन 30,000 रुपया उनके पास था। अच्छा। तो वो काजी साहब से कहने लगे जी ये आप ले लें मदरसा के लिए। ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि जब मदरसे के लिए कहा जाए तो आदमी ले लेता है। कहने लगे नहीं, आप मदरसा को न दें, आप नमाज नहीं पढ़ते रहे, ये 30,000 रुपये अपने बेटे को दे दें, इसकी ज़िम्मेदारी है, मैं किसी के ज़िम्मे लगाऊंगा, वो नमाज़ें पढ़ेगा तो ये इजारे की नमाज़ें होगी, ये पैसे देगा ताकि तेरी कब्र महफूज रहे। यानी ये नहीं था कि मदरसे में आ रही है तो ले लो। तो इस तरह इनका अपना ज़हन पहले ही से था। चूँकि आप बड़े भाई भी थे, बड़े भाई का किरदार एक बाप का किरदार होता है। इताअत और फर्मा बरदारी के एतबार से बताइएगा कि मान जाया करते थे या छोटे होने के नाते ज़िद भी करते थे? ये इस पहलू का फर्मा बरदारी का पहलू बहुत ज़्यादा था। सिर्फ एक दफ़ा हुआ है कि वो जामिअतुल मुंतज़र में छत पर चले गए। तो वैसे तो 2 मंजिला था, लेकिन एक हिस्सा उसका 1 मंजिल था, छत पर चले गए तो कहने लगे मैंने घर जाना है, अच्छा। अगर आप मुझे नहीं भेजते तो मैं छलांग लगा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा लगा दे छलांग। अच्छा। फिर वो 12 नीचे आए, मैंने कोई मारा, आज तक उनको कभी मारा नहीं, कोई सख्ती नहीं की, तशद्दुद, हाथ से पकड़ कर उनको लिटा दिया, घंटा 2 घंटे सोते रहे, फिर बाद में उठ पड़े। इसके अलावा आज तक कभी उनको न डांटने की ज़रूरत पड़ी है, न कुछ कहने की ज़रूरत पड़ी है। वक्त पर ख़ुद दर्स पढ़ते थे, वक्त पर सारा सब कुछ करते थे। अपने फैसले खुद करते थे या आपकी मुशावरत से? खुद फैसले करते थे। अच्छा। अपने फैसले खुद कर लेते थे, लेकिन बाद में मुझसे मुशावरत करते थे ठीक है। कि ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ। इस तरह तो हम भी कहते थे बड़ा अच्छा काम है, आप कर लें। और अगर आप मना करते थे कि ये नहीं करना? नहीं, मैंने मना नहीं किया। अच्छा, कभी कभी उनको मना नहीं किसी किया काम से मना नहीं। बहुत ही समझदार थे, बहुत ही समझदार। अच्छा हज़रत, ये बताइएगा घरेलू एतबार से घर के फैसले होते हैं, अपने अमूमी तौर पर इंसान घर में फैसले करता है, बड़े फैसले करता है,
تو اس میں مشاورت کا پہلو رہتا تھا آپ سے کہ بڑے بھائی ہیں مشاورت کرنی ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ تھا نا کہ شادی کرنی ہے کہاں. اچھا. وہ تو ہم نے کہا کہ آپ یہاں شادی کریں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں شادی کر لیتا ہوں. تو شادی کے بعد تو وہ ایران میں رہے. ٹھیک ہے. تو ہم کبھی کبھی جاتے تھے، وہ بھی کئی سالوں بعد. اچھا. کوئی زیادہ اتنا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا وہ فیصلے اپنے خود ہی کرتے تھے. جب واپس تشریف لائے وہاں کی ان کی ادھر کی زندگی جو ہے وہ ہم ان کے دوسرے بھائی سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جب وہ واپس تشریف لائے اور یہاں کے جو 17 سال تھے ان کے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا ذرا. تو یہاں واپسی بھی ان کی جو ہے وہ چونکہ 27 سال ان کو ہو چکے تھے اسلامک جج کے. ان کو اصل میں مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے ان کا تعین کیا تھا کراچی. ٹھیک ہے. ڈیفینس میں ہمارا مدرسہ ہے جامعہ علمیہ ڈیفینس، وہاں ان کا تقرر کیا تھا. لیکن بعد میں ان کی وفات کے بعد ہم نے، ہمارے بھانجے ہیں مولانا سید فیاض حسین نقوی، وہ بھی 7 سال اسلامک جج رہے ہیں خرم آباد میں ہے نا، خرم آباد میں اسلامک جج رہے ہیں. ان کے گویا کہ سرپرستی میں رہے ہیں. تو ان کو ہم نے وہاں بھیجا. ان کے لیے پھر ہم نے سوچا کہ ان کو یہاں بلایا جائے. تو ہمارے مینیجنگ ٹرسٹی سید نواز صاحب تھے، ان کا بھی خیال تھا ہمارا. اس کے لیے ہمیں کافی پاپڑ بیلنے پڑے. اچھا. یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ چیف جسٹس سے میں ملا، ان کو میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ان کو لے جائیں. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ٹی وی اور ریڈیو میں یہ دیا ہے کہ پورے ایران میں سب سے اچھے یعنی جج یہ تھے جن پر کسی ایک آدمی نے بھی اشکال نہیں کیا. چونکہ خمینی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ تمام ہائی کورٹوں کے علاقے میں جائیں، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں. ایک اور ایرانی تھا جس نے 90 نمبر لیے تھے، ان کے 100 کے 100 نمبر تھے، 100 نمبر تھے. کسی ایک آدمی نے اشکال نہیں کیا. تو یہ بات فوراً کر دیتے تھے. اپنے چیف جسٹس کو بھی کہنے لگے کہ اگر جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ اگر صحیح تھا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں، میں نے کام کیا. اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹھیک ہی نہیں کیا یہ کرنے کا، یعنی کوئی احسان نہیں ہے. اس سلسلے میں مجھے تقریباً کوئی 3 دفعہ آیت اللہ خامنئی صاحب رہبر سے مجھے ملنا پڑا، اور سال کے سال کہیں ملاقات ہوتی تھی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ان کا دل ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ آپ پہلے تنہا نہیں تھے، مولانا صفدر حسین صاحب پرنسپل ہوتے تھے، آپ محتمم اعلیٰ تھے، یہاں کا کام آپ کرتے، امریکہ کینیڈا وہ کام وہ کرتے تھے، اب آپ تنہا رہ گئے ہیں. تیسری دفعہ جو ہے انہوں نے پھر اپنے دفتر کے سربراہ گل پیگانی صاحب تھے، ان سے کہا کہ آغا حافظ مجھے تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہر صورت میں ان کو جلدی جو ہے وہ بھیجا جائے. تو اس کے لیے ہم نے کافی زحمت کی. تو تب اس کے بعد جو ہے ان کو یہاں پر لایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کی خدمات بہت زیادہ تھی. حضرت آپ آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ اگر ان کی زندگی کو، کیونکہ ظاہر ہے شاگرد بھی ان کے سن رہے ہیں، ان کے اور دیگر احباب رشتہ دار دوست، یہ سارا ہمارے ناظرین جو ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ آغا صاحب کی زندگی کی یہ بڑی خوبی تھی، اس کو ہم سب کو اپنانا ہوگا؟ بہرحال جی خوبی تو ان کی اس قدر زیادہ تھی کہ ہمارے محسن ملت مولانا صفدر حسین جنہوں نے اس ادارے کو بنایا اور پھر یہ کیا، اگرچہ اصل مؤسس ان کے استاد تھے شیخ الجامع اختر آباد، لیکن 22-23 طالب علم اس زمانے میں ہوتے تھے. بعد میں انہوں نے اتنی پاکستان میں مدارس بڑھائے، امریکہ میں، انگلینڈ میں. انہوں نے ایک دفعہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نقوی ہمارے خاندان کا فخر ہے. یعنی ان کے کام اس طرح کے تھے. اور خود ایک محفل میں موجود تھے آیت اللہ خامنئی صاحب کے پاس، 80 کے قریب آدمی وہاں اس زمانے میں موجود تھے. بوسینیا ہرزگوینا کے بھی آئے ہوئے تھے، امریکہ کے بھی آئے ہوئے تھے، علماء کرام بھی کافی تھے. 5ویں نمبر پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بات تو نہیں کرنی تھی جو کہ وہاں تھے. تو انہوں نے فوراً کہا آغا نقوی افتخار ماست، آغا نقوی ہمارا فخر ہے. ہر کام میں جدی تھے، جو کام کرتے محبت کے ساتھ کرتے، عشق کے ساتھ کرتے، خواہ وہ طلبہ کی تربیت ہو، خواہ تعمیرات ہوں، خواہ انہوں نے وہاں کام کیا ہے، ہر کام ان کا جو ہے بالکل صحیح انداز میں دیانتداری سے اور بالکل دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ. اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ پورے ایران میں پہلے شخص ہیں. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ کافی مدت بعد ان کے احساس پیدا ہوا ایران میں کہ یہ تو پاکستانی ہے، ان کی ولادت وہاں ہوئی ہے، ہیں بھی پاکستانی، تو یہ کیسے ہمارے جج بن گئے؟ جج تو نہیں بن سکتے تھے. تو بقول آغا رفسنجانی کے خود انہوں نے بتایا کہ ہم نے پھر اسمبلی میں اس مسئلے کو پیش کیا اور وہاں طے ہوا کہ ان کو استثناء دیا جاتا ہے، ان کے علاوہ باقی قانون موجود ہے. تو اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کارگزاری کس قدر تھی، ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی،
کہ ہر معاملے میں وہ آگے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ہمارے ہاں ان کی خدمات انہوں نے جس طرح سے وفاق المدارس کے لیے جو خدمات سر انجام دی، اور انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے اندر بھی وہ رہے، یہاں پر جو مختلف ادارے انہوں نے قائم کیے، اور پھر ایک شاگردوں کی ایک طویل جو ہے وہ فہرست ہے. ان کی تربیت اور ان کس انداز سے وہ کیا کرتے تھے، اور بطور جج ان کے وہاں کی سلیکشن اور دیگر چیزوں کے اوپر ان کے جو دلینہ ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہے، ان سے جانیں گے. ان کے بھائی ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ بریک کے بعد جو ہے وہ حجت الاسلام مولانا سید مرید حسین نقوی صاحب ہوں گے. آپ پرنسپل ہیں مدینۃ العلم ڈنمارک کے، اور مولانا محمد افضل حیدری صاحب ہوں گے ناظم اعلیٰ جامعۃ المنتظر کے. ان سے ان کے دیگر احوال جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. میں حضرت حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، سر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. انہوں نے جو سمرائز کیا چیزوں کو، اس میں حضرت قاضی نیاز حسین نقوی صاحب کی جو ایک خوبی بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ محبت اور شوق سے کام کیا کرتے تھے، جس بھی کام کو کیا کرتے تھے. تو میں بریک پہ جانے سے پہلے اسی پیغام کو جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سب بھی اپنا ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اب تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا محمد افضل حیدری صاحب، ناظم اعلیٰ ہیں جامعۃ المنتظر کے اور سیکرٹری جنرل ہیں آپ وفاق المدارس کے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا سید مرید حسین نقوی صاحب. آپ ڈنمارک سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں. آپ پرنسپل ہیں مدینۃ العلم ڈنمارک کے، اور آپ چھوٹے بھائی ہیں قاضی نیاز حسین نقوی صاحب کے. سر آپ کو بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں حضرت آپ ان کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے تھے، اور اکٹھے آپ لوگوں نے یہاں پر وقت گزارا. اور پھر جتنی سرگرمیاں ہوتی تھی، باہر کی سرگرمیاں، بین المسالک کے اعتبار سے ہوں، ہم آہنگی کے اعتبار سے، بین المذاہب ہم آہنگی کے اعتبار سے جتنے کو کام ہو رہا ہے، ورکنگ ہو رہی ہے، یا وفاق المدارس کے اعتبار سے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ نمائندگی کرتے تھے، آپ ساتھ جاتے تھے، حضرت کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہاں کے جو 17 سال ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرا، وہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس ادارے کو اوپر اٹھانے میں ان کا کیا کردار تھا، اور ان 17 سالوں کے اندر پرٹیکولرلی جو نیگوسیشنز تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری تنظیمات کے ساتھ، ان میں آپ کا کیا کردار ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم علمی شخصیت کے حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. جناب علامہ سید نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی عظیم، مدیر، مدبر انسان تھے. ایک مدیر میں، ادارے کے سربراہ میں جتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے ان میں الحمدللہ وہ موجود تھیں. طلباء کے ساتھ محبت، شفقت،
اساتذہ کے ساتھ پیار، یہ ان کا خاصہ تھا۔ 17 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کی کسی مدرس کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو، کوئی کسی کو ان سے دکھ پہنچا ہو۔ اور مجھے تعجب ہوتا تھا، ہماری ہر ہفتے ہر جمعرات کو ایک میٹنگ ہوتی تھی سٹاف کی، ہر جمعرات کو میٹنگ ہوتی جس میں مدرسہ کے معاملات پر گفتگو ہوتی۔ میں نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ آپ وقت لگتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میٹنگ ہوتی ہر ہفتہ، کیا ضرورت ہے، بس آپ آرڈر جاری کیا کریں اور نظام چلے۔ فرماتے تھے نہیں، جو بات مشورے سے طے ہو جائے وہ اچھی ہوتی ہے، ورنہ آرڈر تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو خود یہ کہیں ہم یہ کریں گے ایسا کریں گے، اس میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک انداز ہے۔ جو ان میں کمال تھا وہ یہ تھا کہ جب سال کی آخری میٹنگ ہوتی تھی، یعنی ہمارے یہاں چھٹیاں ہونے والی ہیں، اب یہ آخری اجلاس ہے، اگلے ہفتے تک چھٹیاں ہو جائیں گی، اس اجلاس میں نہایت خلوص کے ساتھ تمام اساتذہ سے، سٹاف سے وہ معذرت کرتے تھے، یار سال گزر گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دینا، چھٹیوں کے بعد پتہ نہیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، زندگی فارغ التحصیل طلباء کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ ان کا ہوتا، طلباء کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی بڑے خلوص سے معذرت کرنی، یہ بڑے دل والے آدمی کی بات، ایسا نہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ بات کہ وہ سال کے آخر میں کہ یار کوئی ترشی ہو گئی ہو، کوئی تلخی ہو گئی ہو، کوئی ناراضگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ طالب علموں کے اوپر ان کا امپیکٹ کیا تھا؟ ایک نرم مزاج استاد کا امپیکٹ تھا یا ایک سخت استاد کا امپیکٹ تھا؟ نہیں، وہ ایک فطری بات ہوتی ہے کچھ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں طالب علم ذرا ان سے جھجکتے ہیں، جھجک ضرور ہوتی تھی، لیکن ہر طالب علم یہ سمجھتا تھا کہ ادارے میں جو ہم اپنا مطالبہ مثلاً حیدری صاحب سے نہیں منوا سکیں گے، فلاں سے نہیں منوا سکیں وہ گے، ان سے منوائے، وہ جانتے تھے کہ ہم اگر ان کی خدمت میں پہنچ گئے تو وہ مان لیں گے، وہ ہماری بات مان لیں گے۔ بہت پیار محبت کرتے تھے طلباء کے ساتھ، اور میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے طالب علموں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی، طالب علم ظاہر غریب فیملیوں سے آتے ہوتے ہیں، تنہائی میں جا کے جب ان سے کوئی ملتا تھا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، وہ کسی اور کو بتائے بغیر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے تھے۔ کئی طالب علم ایسے ہیں ہمارے ہاں، مکان نہیں ہے گھر میں، جی والدین ضعیف ہیں، مکان ہی نہیں ہے، تو ان کو کمرہ بنا دو بھئی، ان کا بنا دیتے تھے، گھر بنا دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اور طلباء کے اندر ان کی محبت اسی وجہ سے تھی کہ میرے خیال میں 17 سال میں مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کسی طالب علم کو ایک تھپڑ بھی مارا ہو کسی طرح۔ ابھی جب میں یہاں تشریف لایا تو یہاں پر آپ ہی کے کمرے کے اندر مجھے جو ہے وہ ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن آپ ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا، ہاں جی، ہم بھی جب کبھی استعمال کرتے تھے تو وہ کرتے تھے، یہ پرانی یاد میں پڑا ہوا ہے، اب یہ دور ہی نہیں رہا، زمانے بدل گئے، وہ طالب علم بھی نہیں ہے، وہ سلسلے بھی نہیں ہیں۔ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں آگے بڑھنا چاہوں، پھر واپس آتا ہوں تو پھر مزید بین المسالک اور بین المذاہب ہم آنگی کے اوپر بات کریں گے۔ میں حضرت مولانا سید مرید حسین نقوی صاحب آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں، ظاہر آپ کے بڑے بھائی تھے وہ۔ آپ ڈنمارک میں ہوتے ہیں اور مدارس کے اعتبار سے حضرت قاضی نیاز حسین نقوی صاحب نے بھی مختلف ممالک کے اندر مدارس کا قیام جو ہے وہ ان کی کاوشوں سے ممکن ہوا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اس پہلو کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سچ ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قبلہ سے متعلق یہ پروگرام تشکیل دیا۔ تو مختصر یہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت مختصر ہے، کہ ان کی قبلہ صاحب کی جو شخصیت تھی، جس طرح حیدری صاحب قبلہ نے فرمایا، ایک عجیب شخصیت تھی۔ میں نے پرسوں رات بھی قبلہ صاحب کی خدمت میں تھا، حافظ صاحب قبلہ کی، کہ ایسی شخصیت تھی، میں ان کا بھائی ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں کما حق کو ہو ان کی معرفت ہم نہیں کر سکے۔ یعنی کوئی
ایسی شخصیت، ایسے پہلو تھے جو ان کے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ان مقامات پہ فائز تھے، ہم ان کو جانتے نہیں تھے۔ اور میرے لیے وہ ایک بھائی بھی تھے اور ایک مشاور بھی تھے، شفیق باپ بھی تھے، مربی بھی تھے۔ جو مدرسہ میں نے وہاں کوپن ہیگن میں قائم کیا ہے، تو اس سلسلے میں جب وہ پہلی دفعہ تشریف لائے تو کہنے لگے کہ قبلہ صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر مہدی کہ مجھے سیر پہ لے جائیں باہر۔ جب ہم گاڑی میں تھے تو کہنے لگے کہ مولانا ہم نے آپ کو اس لیے یہاں نہیں بھیجا کہ آپ پیش نماز بن کے بیٹھے رہیں، ہمیں توقعات ہیں آپ سے، تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کوئی کام نہیں ہے ایک نماز پڑھانا، نماز تو ایک عام بندہ بھی پڑھا سکتا ہے، مولانا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی بات کو میں نے پھر لیا اور میں نے یہ کام شروع کیا، اور جب پہلی اس سلسلے میں میری ملاقات ہوئی ان سے تو مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بنا رہے ہیں جگہ، کوئی پیسے آپ کو نہیں دیتا۔ میں نے کہا قبلہ میری جو ذاتی چیز ہے میں بیچ دوں گا۔ مجھے کہنے لگے اب تم بنا لو گے۔ اور سب سے پہلے جس شخصیت نے، یہ میں نے ایک اور جگہ پہ بھی ذکر کیا اس کا، جنہوں نے مدد کی کوپن ہیگن کے لیے، ولو وہاں کے لحاظ سے اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے مدد کرنے والے قبلہ تھے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے مدد کی، یعنی ہمیشہ مشوق رہے ہیں، تشویق کرتے رہے ہیں ہماری کہ امام بارگاہیں، مساجد موجود ہیں، اچھی بات ہے، اس میں بھی ابتدائی تربیت ہوتی ہے۔ یورپ میں مدارس دینیہ کا قیام مرحوم محسن ملت علامہ صفدر نجفی کے بعد قبلہ علامہ قاضی سید نیاز حسن نقوی کی یہ خواہش بھی تھی، اور ہمیشہ انہوں نے اس میں کوشش بھی کی، معاون اور مددگار بھی رہے۔ آخری جب میری ابھی ان کی وفات سے تقریباً 9 دن پہلے ان سے بات ہوئی ایک تفصیلی، تو بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں ایک اسکول بنایا جائے شیعوں کے اور اہل سنت کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، مسلمان پاکستانی، عربیوں کے بہت ہیں لیکن پاکستانیوں کے اسکول 1-2 ہیں لیکن بیکار ہیں، تو آپ بنائیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اس جگہ کو دیکھیں، تو جو پیسے کم ہوں گے ہم کسی سے کہیں گے وہ مدد کریں گے۔ یعنی یہاں تک ان کی یہ ویژن اور سوچ تھی کہ اس طرح کے دینی کام اور اس طرح کے معاملات جو ہیں کیے جائیں۔ تو الحمدللہ یعنی میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ حافظ صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو یہاں کے جو علماء ہیں جامعہ کے، میں بھی یہاں ہی پڑھا ہوں جامعۃ المنصر میں، تو ان کی سرپرستی، حیدری صاحب بزرگ ہیں اس وقت قبلہ صاحب کے بعد یہاں اسی حوزہ میں، ان لوگوں کی سرپرستی، یعنی یہ لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کا نام نیاز تھا لیکن وہ بے نیاز تھے، یعنی کسی سے وہ آج تک انہوں نے، ایک دفعہ ان کا اپنا ہی فرمان ہے کہ کہا کہ میں نے اپنے والد سے بھی کبھی پیسے جا کے مانگے نہیں ہیں کہ پیسے دے دیں، مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ تو یعنی ایسی شخصیت۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جامعۃ المنتظر کے ان کے ایک ساتھی جو کہ ابھی قم سے تشریف لائے ہیں، نجف سے تشریف لائے ہیں، حجت الاسلام مولانا سید غلام شبیر نقوی صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور مولانا عبدالحیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میں ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین، میں بہت مشہور ہوں حجت الاسلام مولانا سید غلام شبیر نقوی صاحب کا. سر آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. میں حضرت آپ سے جاننا چاہوں گا، حضرت نے جو بین المسالک ہم آہنگی کے لیے خدمات سر انجام دی، ذرا اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیے گا. قبلہ علامہ سید نیاز حسین نقوی، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. اللہ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کے جو زندگی کے مثبت پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مختلف مسالک کے درمیان اور مختلف مذاہب کے درمیان مشترکات کی بات کرتے تھے. جب کبھی ہماری میٹنگیں ہوتی، مختلف سیمینارز ہوتے، تو ان کی گفتگو ہی تقریباً محور بن جاتی تھی باقی خطیبوں کی گفتگوؤں کا. اتحاد تنظیمات مدارس میں تھے، زیر وفاق المدارس یا پاکستان کے سینئر نائب صدر تھے. گورنمنٹ سے جب باتیں ہوتی تھیں، ہماری سلسلے چلتے تھے، تو صحیح بات اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے حوالے سے نہ کوئی حکومت کو پرابلم تھا، نہ ہمیں کوئی پرابلم تھا، کیونکہ ایسی کوئی جو دہشت گردی اور سلسلہ تھا وہ ہمارے مدارس سے منسوب نہیں تھی کوئی ایسی باتیں. لیکن اتحاد اور وحدت کے حوالے سے ہمیشہ وہ تمام مدارس کو اور تمام تنظیموں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کہیں جناب ہمارا موقف تو یہ ہے، ہم تو اس وہ پہ تو کھڑے ظاہر ہے ہیں. حضرت، یہ تو کسی بھی مسلک کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ وہ کوئی دہشت گردی یا دیگر اعتبار سے، لیکن ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لوگ شرپسند عناصر شرپسند موجود قسم کے پیدا ہو ساتھ، جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ان ہے، کا مسلک اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی مسلک اور مذہب اس کو قبول کرتا ہے، اور نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے اس قسم کے کاموں کی. لیکن اتحاد اور وحدت کے حوالے سے ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ یہاں علماء کو بلاتے تھے. مجمع تقریب مذاہب ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی باتیں کرنا. یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب بصیر اہل سنت ہیں، ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے. میٹنگ کے بعد انہیں کہا جماعت کروائیں. جی انہوں نے جماعت کروائی، صاحب نے ان کے پیچھے پڑا. اور ظاہر ہے یہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے ادارے کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا تھا اتحاد کا پیغام دینا تھا. دیکھو بھی کوئی بالکل بات ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی میں ہمیشہ کبھی بھی منفی پہلو نہیں ہوتا تھا. وہ اختلافی باتوں کو نہیں لیتے تھے، مشترکات کو لیتے تھے. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، اسلام ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے ہمیشہ احتراز کیا کرتے تھے. حضرت میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ نجف سے تشریف لائے ہیں، اور نجف حضرت علی سے منسوب ہے، اور حضرت علی جو ہیں وہ باب العلم تھے، تو حضرت قاضی نیاز حسین نقوی صاحب کی ظاہر ہے جو علمی خدمات ہیں وہ بے شمار خدمات ہیں. کئی کتابیں جو ہیں ان کی سرپرستی میں چھپی بھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ایران کے اعتبار سے اگر ان کے متعلق کچھ ہمیں بتا سکیں، ہمارے ناظرین کو بتا سکیں، اور یہاں پر جو ان کا ترتیب دینا تھا، سلسلہ جو تھا سارا، کورس ڈیزائن کرنا اور یہ وہ چیزیں، جو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اور بینگا چونکہ آپ ظاہر ہے ان کے کلیگ بھی رہے، تو ایک کلیگ ہونے کے ناطے آپ نے انہیں کیسے پایا؟ سلامت رہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام: العلماء باقون ما باقی الدہر. علماء باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. انہی علماء میں سے ایک حجت الاسلام قبلہ علامہ سید قاضی نیاز حسین تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی جلوت بھی دیکھی ہے، خلوت بھی دیکھی ہے. ان کی جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے میرے جیسا آدمی باہر بیٹھے کوئی اور بات ہے، اندر بیٹھے کوئی اور بات ہے. لیکن قبلہ صاحب کی یہ خاصیت تھی، جیسے قبلہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، اتحاد بین المسلمین پہ جب بھی بات ہوتی تھی. کسی نے ایک دفعہ کہا کہ فلاں لوگ جو ہیں شدت پسند ہیں تو ان کے خلاف کچھ کیا جائے، تو فرمانے لگے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے کہ ان کے خلاف کچھ کیا جائے؟ نہیں، اللہ تو وحدت کا حکم دیتا ہے، رسول اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. اور میں اصل میں نجف اشرف عراق میں ہے، میں ان کے ساتھ وہاں رہا، اور میں ان کا چھوٹا سا عزیز اور خادم ہوں.
سب سے پہلے یعنی ایسی عظیم شخصیت، کسی برے صغیر کی شخصیت نے اتنا بڑا مدرسہ تشکیل نہیں دیا نجف اشرف میں جتنا بڑا مدرسہ علامہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب نے بنایا۔ ماشاءاللہ۔ اس میں 60 روم ہیں اس وقت، اور 2 گھر بنائے، وہ اس لیے کہ جب شخصیات آتی ہیں تو اس میں آ کے آرام سے رہ سکیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور میں نے جب بڑا مدرسہ بنایا تو میں نے کہا قبلہ یہ تو عراق ہے، ہمارے نام زمین ہو نہیں سکتی، آپ کے نام ہو نہیں سکتی، کل ضائع ہو جائے کوئی اور لے جائے۔ تو فرمانے لگے ہے تو مدرسہ نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، بڑی بات، دین اور اسلام کی خدمت تو ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے بیان فرمایا۔ ایکچولی اور بھی پہلو ہیں، اس کے ابھی رہ جائیں گے، وہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے۔ حضرت بطور جج جو ان کی خدمات تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ مختصراً ان کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ علامہ قاضی نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ایک طویل عرصہ بطور جج کے گزارا ہے، اور اس کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، قم میں، صوبہ لورستان تھا، صوبہ کردستان، صوبہ خوزستان، مختلف صوبوں میں وہ چیف رہے ہیں۔ اور یہ کمال یہ سب سے مشکل جگہ ایران میں کسی حاکم شر کے لیے جو ہے وہ قم شہر ہے، مشکل وہ سیٹ ہے، کیونکہ وہاں حوزہ علمیہ ہے، عالم دین کے اساتذہ ہیں، مراجع مجتہدین وہاں موجود ہوتے ہیں، تو کہیں سے سفارش آ گئی کوئی مشکل ہوتا ہے نا۔ انہوں نے خود فرمایا کہ وہاں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب کبھی کسی کی کوئی بات ہوتی تھی تو میں کیس پڑھتا تھا، اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تھی تو ظاہر میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، لیکن اگر گنجائش نہیں نکلتی تھی تو میں ظاہر خلاف شر تو فیصلہ نہیں دے سکتا تھا، میں وہ فائل اس عالم دین بزرگوار کے پاس بھیج دیتا تھا، آپ پڑھ لیں اور لکھ دیں اوپر فیصلہ، آپ جو لکھیں گے میں وہی کر دوں گا۔ اور ظاہر وہ تو شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مشکل ترین علاقہ کردستان کا ہے ان کا، یعنی یہاں جو کرد لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ گئے، وہاں پر بھی انہوں نے عزت پائی، وہاں پر بھی انہوں نے مقام پایا، لوگوں کی محبتوں کو جذب کیا، اور بڑے ہی اور بہترین جج کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ یعنی پورے ایران میں سب سے پہلا نمبر جس حاکم شر کو دیا گیا تفتیش اور تحقیق کے بعد، وہ علامہ قاضی نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، دوسرے ملک میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے، پاکستان کے لیے اعزاز کہ دوسرے ملک میں جج بنے بندہ، ہاں جی، اور وہاں جج بن کے اتنی محنت کرے کہ پورے ملک میں سب سے پہلا نمبر اس کو ملے، کہ وہ فرسٹ ایوارڈ حاصل کرے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ملک حضرت کے میں لیے۔ چاہوں گا کہ آخر کے اندر وقت بہت کم ہے، آپ مختصر ان کی زندگی کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ بقول کسی شاعر کے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ ان کی زندگی ہے، اور بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہمیں ابھی کبھی ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ بچھڑ تو جائے گی گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بڑی اداس بے قرار گزرے گی۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ حضرت۔ آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آخر کے اندر ان کے لیے ان کی طرف سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہے جو ناظرین تک جانا چاہیے؟ سب سے بڑا پیغام ان کا یہ تھا کہ کام کریں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کریں، اور مدارس دینیہ کی تاسیس اور مساجد بیت اللہ کی تاسیس، یہ ان کی ہمیشہ نصیحت اور وصیحت ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، علم و عمل کے درخشندہ ستارے کے عنوان سے یہ پروگرام، اور اس میں علامہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب کی شخصیت کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی۔ علامہ صاحب ایک عالم فاضل آدمی تھے، اور ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا انہوں نے، جب وہ بطور جج خدمات سر انجام دے رہے تھے ایران کے اندر۔ ان کا وہاں پر منتخب ہونا ہی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور پھر وہاں پر اپنا نام برقرار رکھنا، قائم رکھنا، یہ اس سے بڑی کامیابی تھی۔ اور انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، دل سے محنت کرتے ہیں، اور اپنے کام کو کام سمجھ کر کرتے ہیں،
ان کے نام کو جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر مٹایا نہیں جا سکتا، ان کا نام روشن رہتا ہے۔ میں بھی اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم جس کام کو بھی کریں اس کو پوری دیانتداری سے کریں، پوری محبت سے کریں، اور اس کو پوری ایمانداری سے کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کام میں بھی برکت آئے گی، اور اللہ رب العزت ہمارے دیگر اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ برکت دے گا۔ اب تک لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔